میں اپنی بیٹی کو ایک میسج دینا چاہوں گا جی کہ میری بیٹی جس بھی انڈر انفلوئنس وہ جو بھی میسج دیتی رہی ہے، جو بھی اس کی ذہنی کیفیت ہے، میں نے ایک چھوٹا سا ثبوت دیا اپنی محبت کا اس کے لیے کہ میں اس کے لیے کھڑا رہا ہوں، اور میں اس کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہوں گا. اور وہ اگر مجھے یہ دیکھ رہی ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے پاس ہوگی، اور پہلے جیسی محبت ہی میرے ہماری پورے گھر والوں کی اس کے لیے ہوگی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، 2000 کیس میں جہاں پہ کورٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس بارے میں تو آپ کو بتاتے ہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دائیں بائیں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن آج اس ویڈیو میں کچھ سوالات کے جواب دینے ہیں. کچھ مہدی علی کاظمی نے، جیسے کہ ابھی آغاز میں میں بلکہ کہوں گی کہ دعا تو شاید یقیناً میرا پروگرام دیکھتی ہے اور پھر کہتی بھی ہے کہ مہرین جو ہے وہ جتنی میری سگی ہیں وہ نہ بولیں اور جو بھی، لیکن اللہ کرے کہ یہ پیغام جو میں اس تک پہنچانا چاہ رہی ہوں اور وہ جو سلو پوائزننگ کی گئی ہے اس کا کوئی تدارک میں کر سکوں. اور دعا یہ سن لو کہ مہدی علی کاظمی نے تمہارے لیے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پہلے سے بھی زیادہ پیار دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کنویں میں گر گئی ہے لیکن بیٹی تو ہماری ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے، اور میری بیٹی ہے، میں اسے واپس حاصل بھی کروں گا اور ہم اس کو اور زیادہ پیار دیں گے. غلطیاں بچوں سے ہی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، خاص طور پہ ان تمام والدین کے لیے جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ساری زندگی کے لیے ایک تانا بنا لیتے ہیں. تو میں آپ کو ایک ایڈوائس دوں گی چھوٹی سی، کہ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھ جائیں. اگر آپ وہی رہیں گے جہاں تھے، ماضی میں رہیں گے، اور یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو بار بار ان کی چھوٹی سی کسی اور نئی غلطی پر پرانی غلطی کے تانے دیں گے تو آپ یقین مانیں کہ بات آگے نہیں بڑھے گی، بات ورسٹ ہو جائے گی، اس سے بھی بری ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ آپ بچوں کو جب اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی ان کو سمجھائیں اور آگے بڑھ جائیں. اور یہی طریقہ ہے. اسی طرح سے نشو نما ہوگی، ایک پودے کی آبیاری ہوگی اور پھر وہ تناور درخت بنے گا، اور اس کی چھاؤں میں پھر اور لوگ جو ہے وہ اس چھاؤں میں سایہ دار درخت کے اس میں بیٹھیں گے، سائے میں بیٹھیں گے. تو اسے ایک آپ نے سایہ دار شجر بنانا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. اور دعا یہ والدین جو تمہارے لیے آج جس طرح سے کھڑے ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. میں تمہیں بتا دوں یہ سب ڈھکوسلے ہیں. ذرا آپ کو میں دکھانا چاہتی ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، میں نہ دعا کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم تمہارا کوئی مذاق نہیں اڑا رہے. لیکن ذرا ناظرین یہ تصاویر دیکھیے گا، یہ اس گھر کی تصاویر ہے جہاں پر دعا کو رکھا گیا ہے. کوئی جگہ بری نہیں ہوتی، لوگ ہر حال میں رہتے ہیں. جو انسان جس حال میں رہتا ہے وہ اس حال میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ اس حال میں بہتر رہتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ایک انسان نے آسودگی دیکھی اور اس کے بعد وہ کسی برے حال میں جاتا ہے تو اسے وہ حال جو ہے، جو برا حال ہوتا ہے، اس کی تکلیف کی شدت کا جو اندازہ اسے ہوتا ہے وہ اس حال میں آلریڈی رہنے والوں کو نہیں ہوتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2000 اس وقت جس کمرے میں موجود ہے، اس کمرے کا یہ واش روم دیکھیے اور اس کمرے کا یہ حال دیکھیے، اور جس حال میں 2000 ایک بستر کے اوپر بیٹھی ہے اور پورا اس کا سامان اس کی ایک چارپائی کے اوپر ہے. یہ وہ بچی ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں پھولوں کی طرح پل رہی تھی، جس کو ٹیبلٹ دیا گیا تھا، جہاں وہ گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلتی تھی، مسکراتی تھی، اے سی لگے ہوئے کمرے تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بہت ہی عالیشان گھر ہوگا، لیکن گھر تو گھر ہوتا ہے اور گھر جنت ہوتی ہے، اور جنت بناتے ہیں یہ ماں باپ، یہ بچے، یہ مل کر اس گھر کو جنت بناتے ہیں. لیکن جس گھر میں اس وقت دعا رہ رہی ہے، اگر اس کا تقابل کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے اس گھر کے ساتھ جہاں پہ وہ پہلے رہ رہی تھی، تو اس اذیت کو بہت سے ماں باپ جو ہے محسوس کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم ہمیشہ بہتر سے بہتر حال میں دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ آئیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے پہلے سے بھی زیادہ برے حال میں، ان ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ تصویر جو ہے ویسے تو عام طور پہ جرنلسٹ نہیں شیئر کرتے اپنا سورس، بلکہ میرے خیال سے میں نہ ہی شیئر کروں، بہتر ہوگا، چھوڑیے. لیکن مجھے بہت اذیت ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب اس کے والدین نے وہ تصویر دیکھی ہوگی اور اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا ہوگا. دیکھیں بچے جتنے بھی نافرمان ہو نا، لیکن یہ ایک کچھ ایسا اللہ پاک نے دل بنا دیا ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ کچھ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب اس نے اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں جو محبت رکھی ہے نا، تو تڑپ اٹھتا ہے وہ باپ اور تڑپ اٹھتی ہے وہ ماں جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری بیٹی اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے. وہ ایک کمرہ، آپ کو وہ کمرے بھی دکھائے تھے، 3 کمرے جن میں ایک کھڑکی بھی نہیں، صرف ایک روشن دان ہے، اور اس میں کس حال میں وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن چلیں اسے آگے ذرا بڑھتے ہیں. میں بھی آپ کو ذرا 1-2 چیزیں بتا دوں. ایک تو یہ کہ مہدی علی کاظمی صاحب کو بہت بار اپروچ کیا گیا کہ صلح کر لیجیے، صلح کر لیجیے. تو مہدی علی کاظمی صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو جب میرے پاؤں کے نیچے زمین بھی نہیں تھی اور جب مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی تو میں ڈٹ کے کھڑا تھا. میں اس شخص کو کیوں نہیں معاف کروں گا. ایک سوال بنتا ہے نا کہ چلے ٹھیک ہے، ہو گیا، اب شادی ہو گئی ہے، اب چھوڑ دیں، اب رہنے دیں. لیکن نہیں،
میں سمجھتی ہوں ویری رائٹ ڈیسیجن. وہ اس کی وجہ ہے. آپ کو میہانی کیس یاد ہے؟ اور میہانی کیس میں عدالت میں جج صاحب نے کہا اس بچی کو اس لڑکے کے ساتھ بھیج دیا اور یہ کہا کہ آپ سے تو ایک بڑا زیادہ کیس ہے جو بہت ہائی لائٹ ہوا ہے, اس میں بھی اس لڑکی کو روانہ کر دیا گیا تھا. یعنی کہ یہ کیس پریسیڈنٹ بن گیا, مثال بن گیا. تو ہم نے ایسی مثالیں ختم کرنی ہے اور میں سمجھتی ہوں اس باب کی کوشش ایک جہاد ہے. اور مہدی علی کاظمی صاحب اپنی اس کوشش کے ساتھ آپ کھڑے رہیے گا. آج میں ایک یوٹیوبر آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں, میں آج ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے اپنے چینلز پہ یہ کہا کہ جی یوٹیوبر جو ہے مہدی علی کاظمی صاحب کو الٹی سیدھی باتیں لگا رہے ہیں, انہیں بیوقوف بنایا ہوا ہے, انہیں اپنے آگے لگایا ہوا ہے. بھائی مہدی علی کاظمی صاحب نے تو پہلے کیس کو اٹھایا, ہم تو ان کے ساتھ بعد میں جڑ گئے اور وہ کوئی بچے تو ہے نہیں. اور بڑی جہالت کی بات ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب بیٹی کے باپ ہیں, ان سے زیادہ اس بچی کا کوئی سگا نہیں ہو سکتا, تو وہ کیوں نہ اپنی بیٹی کا کیس لڑتے ہیں. حیرت کی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوبرز نے ان کو یہ راستہ دکھایا. ارے بھائی یہ راستہ ان کا اپنا چوائس ہے, انہوں نے چنا, اور میں سمجھتی ہوں صحیح راستہ یہی سے رات مستقیم ہے. آج وہ اپنی بچی کے لیے کیس لڑیں گے, کل کو باقی بچیوں کی قسمت کا فیصلہ اس کیس کی بنیاد پر ہوگا. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے لڑکوں کو, ایسے آوارہ بدچلن لڑکوں کو میں کہوں گی, یہ شے ملتی ہے کہ وہ کسی کی بھی بیٹی کو, نازوں کی پلی ہوئی لڑکی کو اس طرح سے اٹھا کر اغوا کر کے. ٹھیک ہے شادی خوشی کا نام ہے, شادی میں چاہت بھی شامل ہونی چاہیے, ماں باپ کو بچوں کے فیصلوں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے, اجازت لینی چاہیے, بچی کی اجازت اور مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر جانتے بوجھتے اپنی ہی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے کنویں میں بھی تو نہیں پھینکا جا سکتا نا. جو ماں باپ آپ کے لیے سوچتے ہیں, آج سے 10 سال کے بعد آپ سے کہتے ہیں یا 5 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کا وہ فیصلہ کتنا اچھا تھا, لیکن کیا کریں کہ اولاد جو ہے وہ اس وقت ذرا ایک آپ کی سوچ ہی اور ہوتی ہے. کبھی ہم بھی ایسے تھے, کبھی بچے ہوتے ہیں تب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے, ماں باپ کو کچھ بھی نہیں پتہ. لیکن پھر جب ہماری عمر میں پہنچتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ماں باپ کو تو جب بھی وہ جس بھی عمر میں ہوں گے وہ ہم سے زیادہ ہی عقل سمجھ بوجھ رکھیں گے. پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا ہر ایک فیصلہ کتنا بہترین تھا. یہ بات اگر کوئی سمجھ لینا کم عمری میں ہی, تو کیا ہی خوبصورت زندگی ہو اور کیا ہی نصیحت آموز زندگی ہو. اینی ابھی ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ مہدی علی کاظمی صاحب نے کہا کہ دوستی کا تو چانس تب بھی نہیں تھا کہ جب میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی. اب تو فیصلہ ہمارے ایسا ایک فیصلہ آیا کہ جس نے ہمیں ایک امید دی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے کیس کو ہم ایک ایسا مثالی کیس بنائے کہ آئندہ کسی اور کی بچی کے ساتھ ایسے نہ. انہوں نے بھی ام ہانی کا ریفرنس دیا, انہوں نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیس جو ہے ایک پریسیڈنٹ بن رہا ہے, یہ کیس ایک مثال بن رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کو ایک پیغام بڑا خوبصورت دیا جو میں دوبارہ دہراؤں گی. انہوں نے کہا کہ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اسے پہلے سے بھی زیادہ پیار دیں گے. تو دعا یہ بات سن لو, ماں باپ جو ہیں وہ کھلی باہوں کے ساتھ تمہارے منتظر ہے. اور ہرگز نہ سوچنا کیونکہ وہ جس تکلیف سے گزرے اور انہیں شاید اندازہ ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بچوں کو کبھی بھی آپ سختی کے ساتھ, زبردستی کے ساتھ, زور زبردستی کے ساتھ آج کل کے زمانے میں نہیں سنبھال سکتے. اور یہ وہ ماں باپ ہیں جو شاید ایسا تو نہیں ہوا ہوگا لیکن اب وہ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں, شاید وہ زیادہ سمجھ گئے ہیں, اور آپ کو بہت اچھے سے رکھیں گے. تم جس حال میں ہو اور آج سے 5 سال کے بعد جس حال میں ہوگی, اور جو تمہارا تعلق ہے اس وقت اپنی ساس کے ساتھ, اور آنے والے وقت میں جو وہاں کے حالات و واقعات ہیں, خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا. لیکن تمہارے ماں باپ پہ آفرین ہے کہ وہ آج بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جو نئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا میرا اگلا ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا, اس میں کچھ لوگوں نے, کچھ یوٹیوبرز نے قانونی ماہرین کو بٹھایا, اور وہ ماشاءاللہ جو قانونی ماہرین تھے, اور ان کو بٹھا کر اس کیس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, جی جانا تو دعا کی مرضی ہی پہ پڑے گا, عمر تو 16 سال بن ہی رہی ہے, اور اس طرح کی جو ساری باتیں کی ہیں, ان سب کے آپ لوگوں نے مجھ سے جوابات مانگے تھے. تو میں نے جین قریشی صاحب بہت بڑے ماہر قانون ہیں, ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں نے کنڈکٹ کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی, اور ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہے میں آپ کو دوں گی. پہلے میں نے سوچا جبران ناصر صاحب کو لے لیتی ہوں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ جبران ناصر صاحب تو اس کیس کے اندر ایگزیکٹلی لائر ہے, تو ان کو نہیں لیتے کیونکہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو ایک بالکل ہی ٹوٹلی بائزڈ آپ کا اوپینین ہو گیا نا. تو ہم ایک نیوٹرل بندے کو لیتے ہیں, ایک نیوٹرل قانون دان کو لیتے ہیں جو قانون کی زبان میں سمجھائیں گے. وہ کوئی جذبات کو اور ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے قانون بیسیکلی اس طرح کے کیسز کے لیے کیا کہتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, وہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور بڑے حیران کن انکشافات ہیں اس کے اندر, کیونکہ ان تمام لوگوں کو جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ بس جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے شک اس کی عمر 15 سے 16 اور یہ سب کچھ آ رہی ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا, 2000 کی مرضی پہ ہی سب کچھ ڈپینڈ کرے گا. تو ان تمام سوالوں کے جواب اس کے اندر موجود ہیں. البتہ مہدی علی کاظمی صاحب نے جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایک نئی جو پٹیشن ہے وہ دائر کی گئی ہے. اب ٹرائل کورٹ میں تو یہ کیس چل ہی رہا ہے, جس کے اندر
یہ میڈیکل جو سرٹیفکیٹ ہے جو میڈیکل کا وہ پیش کیا گیا ہے اور اس کے اندر اب یہ معاملہ آگے چلے گا. لیکن اب یہ ایک درخواست نئی جو ہے کہ 2000 کو بیسیکلی اغوا کیا گیا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ کم تھی. میڈیکل بورڈ کا وہ ساتھ لگایا گیا, پرانے کیسز کا ریفرنس دیا گیا, کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ساتھ بھیج دیا, سندھ ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آیا, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ استدعا کی گئی ہے کہ چونکہ اس کی عمر کم تھی, یہ شادی جو ہے یہ غیر قانونی ہے. اور اگر کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 2000 کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی اگر شو ہو جاتی ہے کیونکہ شادی ہی غیر قانونی ہے تو اس کے مطابق سزا دی جائے ظہیر کو, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سزا کتنی سخت سے سخت ہو سکتی ہے. تو یہ جناب 2 رکنی بینچ جو ہے اس پہ کل سماعت کرے گا. یہ میں ابھی ویڈیو رات کو لگا دوں گی, ابھی دن کا وقت ہے, کوئی تقریباً 5 بجے کا وقت ہے, اور جیسا کہ ویڈیو لگے گی تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. فیصلہ تو نہیں, معذرت کے ساتھ اس کے اوپر بینچ بیٹھے گا اور پھر اس کے اوپر جو بھی پوری پیش رفت ہوگی اسے میں آپ کو آگاہ کروں گی. اور 2 چیزیں اور جاتے جاتے آپ کو بتاتی چلوں. ایک تو آئی جی صاحب جو پہلے تو بڑا کہہ دیتے تھے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اغوا کا کیس نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, ان سے جب سوال کیا گیا تو وہاں پہ نو کامنٹس, خاموشی, کیونکہ ان کا اندازہ ہو گیا کہ ان کا ایک جملہ جو ہے اس کو پکڑ کے کتنی باتیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد آئی او صاحب جو ہے, آئی جی صاحب نے تو نو کامنٹس کر دیا, اور آئی او صاحب جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر, وہ بدستور جو ہے نا میڈیا کے سامنے, جبکہ اس بات کے اوپر کہہ چکے جبران ناصر بھی کہ میڈیا کو وہ غلط انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں اور غلط بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ابھی بھی یہی اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی یہ اغوا کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ انہیں ہدایت دے, اور اللہ کرے کہ سندھ پولیس جو ہے اپنے اس کیس کے ساتھ اس کو ایک فرض سمجھ کر اور اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کر نبھائے, اپنی ذاتی رنجشیں ان کو بھلا کر کہ کسی نے ان کے بارے میں کیا کہا نہیں کہا, یہ سوچ کر کہ وہ کل کو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے, یہ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر, بیٹیوں والے ان میں سے بہت سے پولیس والے ہوں گے نا جن کی بیٹیاں بھی ہوں گی, تو یہ سوچ کے کریں, اور مکافات عمل سے ڈر کر, کیونکہ جو آپ نے اس وقت بیج بونا ہے وہ کل آپ نے ہی کاٹنا بھی ہے. تو پھر سوچ کر کریں گے تو پھر میرے خیال سے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے کام, کئی دفعہ زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے ہمیں بڑی رنجشیں ہوتی ہیں, لیکن جب خوف خدا ذہن میں آتا ہے تو پھر کچھ زیادتی کرنے سے ہم ڈرتے ہیں. تو بس یہ سوچ لیجیے گا. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ.